ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ مولانا وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک کا شکر ہے، ذات مجدہ الکریم کا ہم پر کرم ہے کہ وہ ہمیں اس طرح ہفتہ وار محفل کے اندر ذکر الہی اور ذکر محبوبان الہی میں کی خاطر ہمیں جمع کرتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے بزرگی کو، اخلاق کے اس کی بزرگی کو اور اس کی تمام حسنات کو، اچھائیوں کو، تمام اچھے اخلاق کو بتمام مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اور آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کا اخلاق ہی سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث کیا گیا اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت ارشاد فرمایا، اس وقت پوری عالم اسلامیت کے اندر، عالم انسانیت کے اندر، پورے عالم انسانیت میں ہر جگہ پر غیر مساواتی نظام راج تھا۔ غیر مساواتی، غیر مساواتی کا معنی یہ ہے کہ کہیں کوئی ضابطہ موجود نہیں تھا، وہاں پہ قانون تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کسی کو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم چونکہ اللہ پاک کی اولاد میں سے ہیں، کس کی اولاد میں سے؟ اللہ کی اولاد میں سے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وقالت اليہود نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اولاد میں سے ہیں اور اس کے محبوب ترین ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پوری انسانیت کے اوپر فضیلت حاصل ہے، ہم سب سے اعلیٰ اور برتر ہیں۔ ایران کے اندر کیا صورتحال تھی کہ جو وہاں کے کسرا اور خسرو کہلاتے تھے بادشاہ، وہ یہ سمجھتے تھے اہل ایران کہ ان بادشاہوں کی رگوں میں خدا کا خون ہے۔ کس کا خون ہے؟ خدا کا۔ وہ ان کو خدا کی نسل میں سے سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا معیار، ان کا قانون اور ہے اور ہمارا قانون اور ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے قانون اور ہے اور ہمارے لیے قانون اور ہے۔
اسی طرح فرعون یہ سمجھتے تھے، مصر کے فرعون، ان کے ذہن میں بھی یہی تصور تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو سورج دیوتا نے براہ راست زمین پہ بھیجا ہے. وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا، سورج کو خدا مانتے تھے اور سورج کا اپنے آپ کو اوتار سمجھتے تھے. جس طرح ہم اللہ کے نبی کو پیغمبر مانتے ہیں، اسی طرح وہ ان کو اپنا اوتار سمجھتے تھے، فرعونوں کو. اور چین جو تھا یہ بھی اس دور کے اندر، اور یہ بعد میں بھی بڑا عرصے تک رہے جب تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی، یہ بھی اپنے بادشاہ کو خدا کی اولاد میں سے سمجھتے تھے. تو قانون ہر ایک نے غیر مساواتی قانون رائج تھا. کوئی نہ کوئی شخص اپنی فضیلت کے اندر، اس کے اندر قید تھا اور دوسروں کو انتہائی حقیر، ذلیل اور حقیر سمجھا کرتا تھا، متزلزل سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو سب سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا کرتے تھے. تو ہر ایک کے لیے انہوں نے قانون مختلف رکھا. لیکن جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور آپ نے اسلام اور اعلان نبوت ارشاد فرمایا، تو ان سب کے جتنے بھی ضابطے تھے، قانون تھے، وہ سب ٹوٹنے کا شکار ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. سرکار نے آ کر سارے قانون ظلم کا خاتمہ کر دیا. ان لوگوں کو وہ نظام دیا کہ جس کے اندر ہر انسان کو برابر کا حق حاصل ہے، کسی کو کسی انسان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تو ساری سیرت طیبہ مساوات کا درس دیتی ہے. لیکن جو خطبہ حجت الوداع ہے، جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے خطبہ حجت الوداع کا آغاز اسی آیت کریمہ سے کیا، اور بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا، فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمٍ فَضْلٌ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَىٰ أَبْيَضٍ وَلَا لِأَبْيَضٍ عَلَىٰ أَسْوَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ. حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. کوئی فرد ایسا نہیں جو مرد اور عورت کے بغیر پیدا ہوا ہو. جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس کا ماں اور اس کے باپ کا ہونا لازمی امر ہے. وہ چند ایک افراد ہیں، حضرت اما حوا علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. یہ چند افراد ہیں کہ جن کے باپ نہیں تھے، اور حضرت آدم کی تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اور حضرت حوا کا بھی ان کی بھی یہی صورتحال تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے تھے. تو ان تین افراد کے علاوہ، چند ایک افراد کے علاوہ، تاریخ انسانیت میں ہر شخص کا یا تو اس کے ماں بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے. تو اللہ پاک نے ایک نظام دیا ہے کہ اس کے بغیر آگے کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور پھر تمہیں قبائلوں میں تقسیم کر دیا، گروہ میں بنا دیا، گروپ بنا دیے، قبائل بنا دیے. وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور کیوں بنائے؟ یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم کہو کہ میں اعلیٰ ہوں اور دوسرا ادنا ہے، میں افضل ہوں اور دوسرا حقیر ہے، میں جنتی ہوں اور باقی سارے دوزخی ہیں، میں اکیلا حق پر ہوں اور باقی سارے باطل پہ ہیں. یہ اس لیے قبیلے اور گروپ نہیں بنائے. گروپ کیوں بنائے ہیں؟ گروپ اس لیے بنائے ہیں تعارف، تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ایک دوسرے کی پہچان کی خاطر اللہ پاک نے قبیلوں کی تشکیل دی، قبیلوں کی تخلیق کی، اور گروہ بنائے، قبائل بنائے. کہیں حضور کے دور میں تو اس طرح کے قبائل تھے نا، بنو نجار کا قبیلہ ہے، بنو قریش کا قبیلہ ہے، پھر وہب کا قبیلہ ہے. تو اس طرح کر کے وہاں پہ اپنے اپنے قبائل تھے. بنو کلاب تھے، بے شمار قبائل تھے وہاں پہ حضور کے دور میں.
تو وہ جو قبائل بنائے وہ ساری چیزیں، یہ سارے گروہ، یہ کوئی پٹھان ہے، کوئی نجدی ہے، کوئی حجازی ہے، یہ علاقائی تھے، کوئی اجمی ہے، یہ زبانی گروہ ہو گئے، کوئی عربی ہے، یہ زبانی گروہ ہو گئے، کوئی نسلی ہو گئے، تو یہ سارے جتنے بھی گروہ تھے، برادریاں تھیں، یہ سارے قبیلے کیوں بنائے؟ پہچان کی خاطر، ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں بنائے تھے کہ یہ فلاں آلہ ہے، یہ ٹوانا ہے تو یہ شیخ ہے، تو یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے، تو یہ مغل ہے اور یہ کون ہے، یہ جناب سید ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ان کی علیحدہ قسم ہے، لیکن یہ سارے کیوں بنا؟ اس لیے نہیں بنائے کہ کسی کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو آپ کے پاس ایک بار چوری کا مقدمہ آ گیا، چوری کا، اور جب چوری کا مقدمہ آیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے سفارشی بنا کر بھیجا کہ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں یہ جو فلاں عورت نے چوری کی ہے اس کی سفارش کر دیں کہ حضور اس کو بخش دیں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم جلال میں آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ آقا کا مساوات کا قانون ہے کہ وہ سید بھی ہیں، کون ہیں؟ سیدہ ہیں، حضور نے ان کو سیدہ کائنات فرمایا ہے، خاتون جنت، ان کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ سیدہ کائنات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا ہے ان کو، ان کے بارے میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ وہ مساوات کا قانون ہے کہ جہاں حضور نے سیدوں کو بھی وہی قانون دیا جو عام لوگوں کے لیے قانون ہے، سیدوں کو بھی اس میں سے کوئی تخصیص نہیں ہے، استثناء نہیں ہے، پوری نسل انسانیت کے لیے ایک ہی قانون ہے، ایک ہی قانون۔ اللہ پاک نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ بے شک تم میں سے افضل کون ہے؟ وہ ہے رب کے نزدیک تم میں سے اعلیٰ اور بزرگ تر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، خاص سید زیادہ ہی کیوں نہ ہو، حضور کی نسل میں سے ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک تب افضل ہوگا جب وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اگر وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے تو رب کے نزدیک بھی وہ افضل نہیں ہوگا، خواہ وہ سید ہی کیوں نہ ہو، حضور کی اپنی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو حاضرین گرامی قدر، تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرما کر پھر فرمایا فلیس لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ عجم کا کیا معنی ہے؟ عجم لغت کے اندر دیکھا جائے تو عجم کہتے ہیں وہ بندہ کہ جو گونگا ہو۔ کون؟ عجمی کسے کہتے ہیں؟ گونگے کو۔ یہ لغت کے اعتبار سے لغوی معنی بتا رہا ہوں، اور عربی کہتے ہیں بولنے والے کو۔ تو عربی کیا کہتے تھے کہ پوری دنیا میں زبان ہماری ہی ہے، باقی سب کی کوئی زبان ہے، وہ ان کی زبان کو زبان ہی قرار نہیں دیتے تھے، کہتے تھے باقی سارے تو گونگے ہیں، ہماری زبان سب سے افضل ہے، ہم اہل عرب ہیں، بولنے والے ہیں ہی ہم۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ عربی زبان بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو وجہ تفضیل قرار دے دیا جائے، وجہ فضیلت قرار دے دیا جائے کہ چونکہ عربی آتی ہے تو وہ افضل ہو گیا، یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے، زبان کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے، یہ حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں فلیس لعربی علی عجمی، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضل ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی اجمی یہ سمجھے کہ مجھے عربی پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ عربی اجمیوں کو حقیر سمجھتے تھے، اور اجمی کیا سمجھتے تھے؟ وہ عربی کو حقیر سمجھتے تھے۔ حضور کا دور پاک تھا اور وہ ایران اس وقت سپر پاور تھی اپنے دور میں، حضور کے دور میں ایران سپر پاور بنی ہوئی تھی، یہ تو حضور تشریف لائے تو عرب سپر پاور بنے، ورنہ حضور کے دور سے پہلے ایران اور روم یہ دونوں سپر پاور تھی پوری دنیا میں، سب سے زیادہ ان کو طاقتور سمجھا جاتا تھا، سب سے زیادہ طاقتور یہی قومیں تھیں،
اور وہ ایرانی، وہ اجمی اس وقت کے وہ عربیوں کو سمجھتے تھے کہ یہ بس ان پڑھ جاہل قوم ہے، بدو قوم ہے، ان کو کسی شے کا کوئی علم نہیں۔ وہ اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے تھے کہ یہاں پہ اپنا کوئی وفد بھیج دیں، کوئی یہاں پہ تجارت کر لیں، کوئی آنا جانا ہی نہیں رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ عرب کے علاقوں میں ایرانیوں نے وہ اتنا حقیر سمجھتے تھے، کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے عربیوں کو۔ حاضرین گرامی، قد تو حضور نے فرمایا وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَىٰ أَبْيَضٍ، اور نہ ہی کالے کو سفید پر فضیلت حاصل ہے، وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدٍ، اور نہ ہی سفید کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، سوائے تقویٰ کے، پرہیزگاری کے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ آپ کے میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا کہ تقویٰ وہ تقویٰ سب سے زیادہ افضل ہے کہ جس تقوی کے لیے باری تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو منتخب کر دیا۔ اور وہ کیا تقویٰ ہے؟ وہ تقویٰ وہ ہے جو ادب مصطفیٰ کرتے ہیں، ادب رسول کرتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت دل میں جاگزین کرتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، وہ لوگ صاحب تقویٰ ہیں، وہی لوگ صاحب تقویٰ ہیں۔ اللہ پاک نے خود براہ راست قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذین یغضون ابصارہم الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو باری تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ادب مصطفیٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حب مصطفیٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ احترام مصطفیٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ہمہ وقت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصور میں، آپ کے ذکر میں رہے، ہمہ وقت سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سمجھے، اور حضور کو یہ سمجھے کہ وہ ہمیں ہمہ وقت تک رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے بارے میں یہ تصور رکھنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، سینے کی طرف 3 بار ارشاد فرمایا تقویٰ یہاں ہے، سینے میں ہے۔ وہ جو لوگ ظاہراً اپنے آپ کو بڑا متقی اور ظاہراً اپنے آپ کو بڑا باشرع بنا کے رکھتے ہیں، وہ تقویٰ نہیں، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے۔ تقویٰ وہ ہوتا ہے جو رب کا خوف بندہ اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک نے انسانیت کو مساوات کا درس دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری نسل انسانیت کو مساوات کا درس دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ اولاد عربوں میں تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربوں میں تھی، تو یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد سمجھتے ہوئے بھی ایک یہ بھی فضیلت سمجھتے تھے کہ ہم دوسرے لوگوں سے اس لیے افضل ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، تقویٰ کا معیار وہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے حبیب سے محبت رکھتا ہو، اللہ کے حبیب سے پیار رکھتا ہو۔ اور جو لوگ اللہ کے حبیب سے محبت نہیں رکھتے، اللہ کے حبیب کا ادب نہیں کرتے، ان کے دل اور دماغ جو ہیں ادب مصطفیٰ سے خالی ہو جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو اتنا اعلیٰ اور آپ کے ذکر کو اتنا اہم نہیں سمجھتے، فضیلت نہیں دیتے، وہ لوگ بھی دین سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، آج کی اس مختصر سے درس قرآن کے اندر اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ فرما لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں الناس من آدم، یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو 1400 سال پہلے خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا، اور اسی خطبہ حجت الوداع کی سنت میں حج کے موقع پر تو نہ صحیح، ویمبلے ارینا کے اندر ہی صحیح، لندن کے اندر ہی صحیح، مکہ نہ صحیح، لندن صحیح، موقع حج نہ صحیح، ویمبلے ارینا کا موقع صحیح، اس کی کانفرنس صحیح، لیکن جو حضور نے وہاں پہ ارشاد فرمایا، حضور کے انہی الفاظ کو لے کر حضور شیخ الاسلام نے ویمبلے ارینا میں ارشاد فرمایا،
اور اسی خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی کے اندر حضور شیخ الاسلام نے پوری کیا تقریباً پوری دنیا کے سب سے بڑے جو مذاہب ہیں، اہل اسلام، یہود، نصارہ، ہندو، سکھ، جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، بدھ مت، ان سب کے جو ہمارے دین تھے، بڑے بڑے پجاری، ان کے پادری، اور وہ سارے لوگوں کو وہاں جمع کیا، 11,000 سے زیادہ افراد کو جمع کیا، اور حضور شیخ الاسلام نے وہاں پر ان لوگوں کو پیغام دیا، وہ پیغام دیا جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الناس من آدم و آدم من تراب، کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی میں سے پیدا ہوئے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا کل معصرۃ، کہ وہ خبردار ہر وہ بندہ کہ جو اپنے آپ کو زیادہ امیر سمجھتا ہے، زیادہ صاحب ثروت سمجھتا ہے، اور پھر فرمایا او دمن او مال یدعا بھی، اور مال اور خون کا دعویٰ کرنے والا، دوسروں پر مال لینے کا اور خون انتقام کا دعویٰ لینے والا، فہو تحت قدمی ہاتین، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آج ان میرے قدموں کے نیچے ہیں وہ سارے، الا صدانۃ البیت وسقایۃ الحاج، اور سوائے اس کے کہ خانہ کعبہ کی جو تولیت ہے وہ انہی لوگوں کے پاس رہے گی کہ جو پہلے سے آ رہے ہیں، وسقایۃ الحاج، اور حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس رہی تھی۔ گویا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمام نسل انسانیت برابر ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر، کسی دوسرے کو، کسی غیر کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور تمام رشتے جو ہیں، تمام خون کے انتقام کے اور یہ ساری چیزیں میں نے اپنے قدموں تلے رود دیے ہیں، اور سارے قوانین جو یہاں موجود تھے وہ سب ختم کر دیے ہیں، سوائے ایک قانون کے، چند دو قوانین کے۔ ایک یہ کہ یہاں کی جو تبلیت ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی اسی نسل کے اندر، اور دوسرا پانی پلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اسی نسل میں چلتی رہی ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، وہاں ویمبر ارینا کے اندر حضور شیخ الاسلام نے یہی خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں پوری نسل انسانیت کو یہی